اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء قل آپ کہہ دیں من کون ہے بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء ہر چیز کا اختیار ہے وَهُوَ يُجِيرُ اور وہ پناہ دیتا ہے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ تو بس بتاکید وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے قل آپ کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بس کہاں سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے بلکہ آتیناہم بالحق ہم لائے ہیں ان کے پاس حق وانہم لکاذبون اور بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں مَتَّخَذَ اللہ نہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے من ولد کوئی اولاد وما کان معہ اور نہیں ہے اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ من الہ کوئی معبود اذن تب یعنی اس وقت لذہب البتہ لے جاتا کل الہ ہر معبود بما اس چیز کو خلق جو اس نے پیدا کی ہوتی وَلَعَلَا اور چڑھ جاتے بعضهم ان میں سے بعض علی بعض بعض پر سبحان اللہ بس پاک ہے اللہ عما ان چیزوں سے یصفون جو بیان کرتے ہیں عالم الغیب وہ اللہ جو جاننے والا ہے غیب کو وہ شہادت اور حاضر کو فتعالی بس اللہ تعالیٰ بلند ہے عما اس شرک سے یشرکون جو وہ کرتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ربی اے میرا رب اما اگر ترینی آپ دکھا دیں مجھے ما وہ چیز وہ عذاب یوعدون جن کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے ربی اے میرا رب فلا تجعلنی بس مت بنانا مجھے فی القوم الظالمین ظالم قوم میں سے وَإِنَّ اور بے شک ہم عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اس بات پر کہ دکھا دیں آپ کو ما وہ چیز نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کیا ہے لقادرون البتہ قدرت رکھنے والے ہیں ادفع آپ دفاع کریں اب ہٹا دیں باللتی اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے اچھا ہے کس چیز کو ہٹا دیں السیئۃ برائی کو نحن ہم اعلم خوب جانتے ہیں بما ان چیزوں کو یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں وقل رب اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب اعوذ بک میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے واعوذ بک اور میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں رب اے میرے رب اس بات سے ان یحضرون کہ وہ میرے پاس شیاطین آئے حاضر ہوں حتیٰ یہاں تک اذا جب جاء آتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت موت قال تو وہ کہتا ہے رب اے میرے رب ارجعونی لوٹا دیجیے مجھے لعلی تاکہ میں اعمل عمل کروں صالحا نیک فی ما اس چیز کے مقابلے میں ترک تو جو میں نے چھوڑ دی ہے
کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ کلمۃ ایک بات ہے، ہوا قائلہ وہ اس کو کہنے والا ہے، ومن ورائہم اور ان کے آگے برزخ ایک پردہ ہے، الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، فَإِذَا بس جب نفخ جو ہے نا وہ پھونکی جائے گی، فی الصور بغل میں سور میں، فلا انصابا تو نہیں ہوگا کوئی رشتہ ناتا، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون اور نہ وہ آپس میں پوچھیں گے، فمن بس وہ شخص ثقلت کہ بھاری ہو جائے، موازینہ جس کے ترازو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، ومن اور وہ شخص خفت کہ ہلکی ہو جائے، موازینہ جس کی ترازو، فاولئک تو وہی لوگ ہیں الذین خسروا وہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، انفس اپنی جانوں کو، فی جہنم و جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح جھلس دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ لوگ فیہا اس آگ میں، کالحون بد شکل ہوں گے۔ الم تکن کیا نہیں تھی، آیاتی میری نشانیاں، تتلا پڑھی جاتی تھی، علیکم تم پر، فکنتم بس تھے تم، بہا ان نشانیوں کو، تکذبون جھٹلاتے، قالوا کہیں گے وہ، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی تھی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور تھے ہم، قوما ضالین قوم گمراہ، ربنا اے ہمارا رب، اخرجنا نکال دیجیے ہمیں، منہا اس سے، اس عذاب سے، فَإِنْ عُدْنَا بس اگر ہم لوٹ آئیں دوبارہ ان گناہوں کی طرف، فَإِنَّا تو بس بے شک ہم ظالمون ظلم کرنے والے ہوں گے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخسئوا ذلیل ہو جاؤ، فیہا اس آگ میں، ولا تکلمون اور مجھ سے بات مت کرو، انہو بے شک شان یہ ہے، کان فریقن کہ تھا ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا بس آپ معاف کر دیجئے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم کیجئے، وانت خیر الراحمین اور بے شک آپ بہتری رحم کرنے والوں میں سے، فاتخذتموہم بس تم نے بنایا تھا ان کو، سخریا مذاق، حتیٰ یہاں تک، انسوکم کہ ان لوگوں نے بھلا دیا تمہیں، ذکری میرا ذکر، میری یاد کو، وکنتم اور تھے تم، منہم ان سے، تضحکون ہنستے مذاق اڑاتے، انی بے شک میں نے، جزیتو بدلہ دیا، ہم ان کو، الیوم آج کے دن، بما صبروا اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، انہم بے شک وہی، ہم الفائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، کم لبثتم کتنی دیر تم ٹھہرے ہو، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، قالوا تو وہ کہیں گے،
لابثنا ٹہلے ہم یومن ایک دن او بعض یوم یا دن کا بعض حصہ فاسأل العادین بس اے اللہ پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے قال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان لبثتم نہیں ٹھہرے تم الا قلیلا مگر تھوڑا سا لو انکم کنتم تعلم کاش کہ تم جانتے ہوتے افحسبتم کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا تھا او بھائی تو کیا کر رہا ہے کھڑا ہو جا بے وقوف سویا ہوا ہے افحسبتم کیا تم لوگوں نے خیال کیا تھا انما کہ بے شک پختہ بات ہے خلقناکم ہم نے پیدا کی تم کو عبثا بیکار وانکم اور بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے فتعال اللہ بس بلند ہے اللہ الملک جو بادشاہ ہے الحق برحق لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ ہے وہی رب العرش العظیم رب العرش الکریم جو عزت والے عرش کا کیا ہے رب ہے ومن یدعو اور جو پکارے مع اللہ کے ساتھ الہا آخر معبود دوسرا لا برہانہ نہیں ہے کوئی دلیل لہو اس کی لیے اس کے پاس بھی اس معبود کے بارے میں فإنما تو بس پختہ بات ہے حساب ہو اس کا حساب عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے انہ بے شک شان یہ ہے کہ لا یفلح الکافرون یہ کامیاب نہیں ہوتے کافر لوگ وقل رب وقل آپ کہہ دیجئے رب اے میرے رب اغفر آپ معاف کیجئے ورحم اور رحم کیجئے وانت خیر الرحم بے شک آپ بہتری رحم کرنے والوں میں سے ہیں پچھلی آیات میں کچھ سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا اور وہی سلسلہ جو ہے نا ان آیات میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ کس کا ہے تو یہ مشرک کہیں گے اللہ کا ہے ساتوں آسمان اور رب عرش کا بڑے عرش کا رب کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے آج بھی یہی سوال ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء آپ ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور جو پناہ دیتا ہے کسی کو چاہے اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اس کے خلاف اس سے اللہ کسی کو پناہ کیسے دیں گے کیسے چھپائیں گے جب کسی کو چھپائیں گے آپ نا کسی کی حفاظت کریں گے تبھی جا کے اس کو پناہ دے سکیں گے آپ تو اللہ سے آپ کسی چیز کو کیسے چھپا سکتے ہیں کیسے حفاظت دے سکتے ہیں تو کہیں گے سیقولون اللہ ہے تو آپ کہتے ہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بس کہاں تم پر جادو ہو رہا ہے یعنی مشرکین اللہ کو مانتے تھے ٹھیک اللہ کو خالق مانتے تھے اللہ کو مالک مانتے تھے اس کا تو انکار نہیں کرتے تھے وہ بلکہ وہ تو ہم سے زیادہ اللہ کو مانتے تھے ادب کرتے تھے ہم سے زیادہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ دیکھیں اتنا ادب کرتے تھے کہ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے ٹھیک ہے
ہم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ آ گئی؟ جیسے کوئی اونچی دیوار ہو، کوئی اونچی چھت ہو، آپ اس پہ چڑھنا چاہیں تو براہ راست آپ نہیں چڑھ سکتے، آپ کو سیڑھی وغیرہ لگانی پڑتی ہے، لیفٹ کے ذریعے سے چڑھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اللہ ہے، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے. جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ سے براہ راست آپ ملاقات نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی؟ آپ جو ہے نا جانے کے لیے آپ کو سفارش درکار ہوتی ہے، سفارش کر کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پہنچائے گا، براہ راست تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے بادشاہ تک جانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس تک براہ راست ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچائے گا. دیکھ کتنا ادب کر رہے ہیں، کتنا با ادب ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ لیکن اس کو وہ ادب سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ادب کر رہے ہیں، ہم تو کوئی بیعت بھی نہیں کرے، تم گستاخ ہو، وہابی ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تم گستاخی کرتے ہو. تو اس لیے سب کچھ کو مانتے تھے. فرما بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم لائے ان کے پاس حق لیکن وہ جھوٹے ہیں، مشرک جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کو تم نے جو ہے نا وہ عام دنیاوی بادشاہ پر قیاس کر دیا، چھت پر قیاس کر دیا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شارق سے زیادہ قریب ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہمارے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد. وہ کہا کرتے تھے عزیر بعض یہودی اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَمَا كَانَ مَعَهُم مِّنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود. اذن تب اس وقت لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو لے جاتا ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی. وَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے بعض پر چڑھ جاتے. یعنی اگر معبود زیادہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، تو آپس میں ان کو کیا ہوتا؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا. تو پھر وہ کہتے اس کو میں نے پیدا کیا اور اس کو تم نے پیدا کیا، تو یہ چیز میری ہے اور یہ تمہاری ہے. تو کیا ہوتا؟ مقابلہ ہوتا، جھگڑا ہوتا، جیسے آج کل بادشاہوں کا ہوتا ہے. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جب معبودوں کا آپس میں ایک جھگڑا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. جی سمجھ آگے کہ نہیں؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، حاضر کو، تو غیب تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہے نہیں. اچھا میں آپ کو غیب اور غائب کا فرق تو بتا چکا ہوں نا، غیب میں اور غائب میں تمہیں فرق بتا چکا ہوں نا آپ کو. امید ہے کہ وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، ہاں دوبارہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غیب کا جاننے والے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب ہے نہیں، کوئی چیز غیب ہو ہی نہیں سکتی. پھر کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے؟ عالم الغیب کیسے؟ سمجھ آ گئی؟ اسی وجہ سے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دور میں ایک عالم تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب مت کہو اللہ کو،
کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب تو ہے نہیں، تو عالم الغیب کیسے کہتے؟ اس کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، اس لیے وہ عالم الشہادہ ہے بس۔ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے، ٹھیک ہے، ان کے مکتوبات ہے، مکتوبات شریف کے نام سے نا، وہ پڑھا کرے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ فاروق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے نا، کبھی کبھار وہ کہتے ہیں میرے رگ فاروقی جو ہے نا وہ پھر حرکت میں آ جاتی ہے، یعنی غصہ آتا ہے مجھے، پھر وہ کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر لکھا ہے خط، ان کے پاس خط گیا کہ اس طرح ایک عالم کہتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیں گے، دیکھو یہ جو عالم الغیب و شہادہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے حساب سے ہیں، یعنی ہمارے لیے بعض چیزیں حاضر ہیں ہمارے سامنے، اور بعض چیزیں ہم سے غائب ہیں، تو ہمارے حساب سے عالم الغیب و شہادہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، لیکن ہم سے تو غائب ہے نا، تو یہ ہمارے حساب سے جو ہے نا عالم الغیب و شہادہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تم دکھا دو مجھے ما وہ چیزیں جن کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، رب اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تم مت بنانا مجھے ظالم قوم میں، یعنی جو یہ عذاب کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ جائے تو اے اللہ مجھے عذاب سے بچا دیجیے۔ یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ پیغمبر مانگ رہے ہیں کہ مجھے عذاب سے بچائیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس چیز پر، کس چیز پر کہ ہم دکھا دیں آپ کو جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، قادر ہیں، اس پر ہم قدرت رکھتے ہیں، آپ کو دکھانے پر دکھا بھی سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم دفاع کر یا ہٹا دو اس طریقے کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے۔ کس چیز کو؟ برائی کو تم ہٹاؤ اچھے طریقے سے، برائی کو برائی کے ساتھ نہیں، برائی کو بھلائی کے ساتھ ہٹا دو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کسی نے گالی دی آپ کو، آپ نے آگے سے 10 گالیاں دی، ایسا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا، پاگل کہا، ٹھیک ہے جی، جادوگر کہا، جادو زدہ کہا، شاعر بھی کہا، کاہن کہا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جواب دیا کہ نہیں، تم جادوگر ہو، تم پاگل ہو، تم کاہن ہو، تم پر جادو ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جواب ملا ہے کہیں؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ نہیں ملا۔ اس لیے جو ہے نا برائی کو ہم نے دور کرنا ہے بھلائی سے، اچھے اخلاق سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، ٹھیک ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو، میرے پاس آئے شیاطین۔ جس شخص کو وسوسوں کی بیماری ہو تو وہ 2 آیتیں پڑھا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کریں گے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ پڑھنی چاہیے. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. فرمایا جب ان میں سے، ان کافروں میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے نا، تو فرماتے ہیں میرا مجھے لوٹا دیجیے. کہاں پر؟ واپس دنیا میں، واپس. جی کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں عمل کروں نیک اس چیز کے مقابلے میں جس کو میں نے چھوڑ دیا. پھر جا کے آنکھ کھولے گی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے فائدہ کیا؟ کلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ بھی ان کو دے دیں نا زندگی میں، دنیا میں لوٹا دیں، پھر بھی وہی کام کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمہ، یہ ایک بات ہے، ہوا قائل، جو اس کو کہنے والا ہے، یہ بس زبانی بات ہی کہہ رہا ہے بس. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے آگے. ٹھیک، وراء کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے، وراء کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، ازداد میں سے ہے. تو فرمان ان کے آگے برزخ، ایک پردہ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے گا. پردہ ہے آگے. سمجھ آ گئی؟ اور قبر کی زندگی کو بھی عالم برزخ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ وہ بھی ایک عبوری دور ہے دنیا اور آخرت کے درمیان. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا بغل میں، سور میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہے کیسا سور؟ تو فرمایا جانور کی سینگ کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ ہے تنگ اور دوسرا حصہ ہے اس کا کھلا. تو اسرافیل علیہ السلام جس طرف سے پھونکیں گے نا آواز، وہ ہے حصہ تنگ اور دوسرا حصہ اس کا ہے کھلا. اور اسرافیل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ سر جھکایا ہوا ہے، منہ اندر اس کے رکھا ہوا اپنا. تو بس جب حکم ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ بجائیں گے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یعنی بالکل قیامت سر پر کھڑی ہے. ویسے بھی موت بھی قیامت ہی، من مات فقد قامت قیامت. حدیث شریف میں جو مر گیا اس کا قیامت قائم ہو گئی. تو ویسے بھی قیامت قریب ہی ہے. تو فرمایا فلا انساب بینہم، اس دن کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ کوئی لنگوٹی یار نہیں ہوگا کہ میرے یار سی میں نے چائے پلاندہ سی، فیٹا کیفے کے پراٹھے کھلاندہ سی. ہاں، نال تے انڈا اور نال پائے نہاری ڈی گراؤنڈ دی مشہور. ہاں، مہر جی دی فش بھی کھلاندا ہوندا سی سردی وچ. اب وہ یعنی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر کوئی بھاگے گا. تو بندے دا پت بندا نہیں تو بندے دا پت نہیں بندا.
تو فلا انسا بینہم یومئذ، کوئی رشتہ نہ تھا نہیں، ولا تسالون، اور نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. لیکن یہ کافروں کا حال ہوگا. لیکن مومن مسلمان پوچھیں گے. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مومن ایک دوسرے کا کام آئیں گے. نیک دوست کام آئے گا، نیک صحبت کام آئے گی. سمجھ آ گئی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا کہ جس کی وہ شخص جس کی ترازو کیا ہو جائے، بھاری ہو جائے، تو وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. ومن، اور وہ شخص خفت موازینہ جس کی ترازو ہلکی ہو جائے، فاولئک الذین، تو وہی لوگ ہیں خسروا انفسهم جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے. تلفح وجوہہم، جھلس دے گی ان کے چہروں کو، النار، کیا چیز، آگ. وہم فیہا کالحون، اور اس میں ہوں گے وہ بدصورت، بد شکل. کالح کہتے ہیں جس کے ہونٹ جو ہے نا وہ ایسے ہو چھوٹے، دانت بڑے بڑے ہو نکلے ہوئے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ ہونٹ جو اوپر والا ہونٹ ہے یہ پہنچ جائے گا پیشانی تک، اور جو نچلا ہونٹ ہے یہ ناف تک پہنچ جائے گا، اور دانت جو ہے نا وہ باہر نکلے ہوئے ہوں گے. یہ حالت ہوگی. اب وہ انسان کیسے لگے گا، اسے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کی دولت، اس قرآن کی بدولت ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے. ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما. ہم اب کچھ نہ کر سکے، ہمارے اعمال تو کچھ نہیں، لیکن قرآن کی بدولت ہماری حفاظت فرما. فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں تھے میرے آیت نشانیاں جو پڑھی جاتی تم پر، فکنتم بہا تکذبون، بس تھے تم اس کو جھٹلاتے. قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکننا قوما ضالین، اور تھے ہم قوم گمراہ. وہاں پر اقبال جرم کریں گے کہ ہاں واقعی ہم بدبخت تھے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. اب کیا فائدہ، اب فائدہ کیا اعتراف کرنے کا. دنیا میں سمجھنا چاہیے تھا ربنا اخرجنا من، اے ہمارے رب ہمیں اس آگ سے نکال دیجیے، اگر ہم پھر آئے نا لوٹے، پھر اگر ایسا کام کرے تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. قال، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اخسئوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ تم اس میں. ولا تکلمون، میرے ساتھ بات نہیں کرنی، خاموش، بی کوائٹ، بالکل خاموش رہے. انہ کان فریق من، بے شک شان ہے ایک فریق میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، اور آپ بہتر رحم کرنے والوں میں سے تھے. تم نے کیا کیا، فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کو کیا بنا دیا ہے، مذاق بنا دیا. حتی انسوکم، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو ذکر میرا یاد. یعنی تم ان کا مذاق کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے پیچھے پڑے رہے. یہ مولوی ہے، یہ وہابی ہے، تو یہ ہے وہ ہے، یہ کہتے رہے. ان لوگوں نے، تم ان کے پیچھے پڑتے رہے جو ہے نا، ان کے پیچھے پڑھ کر ان لوگوں نے تمہارا کیا کر دیا، ان کے پیچھے پڑھنے سے تم میری یاد سے کیا ہو گئے، بھول گئے، میری یاد تمہیں بھول گئے. بس تم نے ان کے مذاق کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا تھا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم لوگ تھے ان سے ہنستے تھے، ان سے مذاق اڑاتے تھے. سمجھ آگے. انی جزیتہم اليوم، بے شک میں نے ان کو بدلہ دی آج کے دن، بما صبروا، بس سبب اس صبر کے،
اب ان کے صبر کی وجہ سے انہم هم الفائزون، بے شک وہ تھے وہی ہے کامیاب لوگ، کامیاب اصل میں اب کامیابی کا پتہ چل گیا، رزلٹ تو اب آ گیا، اب پتہ چلا کس کو گولڈ میڈل ملنا ہے، کس کو سلور میڈل ملنا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کون ٹاپ پوزیشن پر ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کس کی پہلی حیثیت آئی ہے، ان قریب تمہارا پتہ بھی چل جائے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ کی گل کھلائی، کی چول ماری، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کتنے دن ٹھہرے رہیں زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بعض حصہ، آپ پوچھ لیں اے رب شمار کرنے والوں سے، ہم تو ایک دن ہی رہے، دن کا کچھ حصہ ہی رہے، بس ہم تو رہے نہیں دنیا میں، کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ قال فرمایا ان لبثتم، نہیں تم رہے مگر تھوڑا سا رہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے کہ ہم تھوڑے دیر کے لیے ادھر دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے جائیں، کاش کہ جانتے ہوتے تم۔ فرمائیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ جی فتعال اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے برحق، ایک ہے ملک ایک ہے مالک، تو ملک میں مبالغہ زیادہ ہے، ملک اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مالک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو قرات 7 ہے نا، 7 قراتیں، تو ان میں 6 قراتوں میں تو ملک یوم الدین ہے سورہ فاتحہ، ملک یوم الدین، اور ایک قرات میں صرف مالک یوم الدین ہے، تو اس لیے کبھی کبھار ملک یوم الدین بھی پڑھنا چاہیے نماز میں، سمجھ آ گئی نا؟ بلکہ ایک رکعت میں ملک یوم الدین پڑھ لو، ایک رکعت میں مالک یوم الدین پڑھ لو۔ ہاں تو بابا اگر ہونا پھر اپنے پوزیشن سنبھال لے، اتوار ذمہ داری، پھر اپنی ذمہ داری تے پڑھنا، ٹھیک، ہاں پھر پہلے سے اپنا جب بندوبست کر کے جانا۔ لا الہ الا رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو پکار اللہ کے ساتھ دوسرا معبود لا برہان لہ بھی، اس کے لیے اس کے پاس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو سوائے اس کے نہیں، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب معاف کیجیے، رحم کیجیے، اور بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ جو آخری آیات ہے فحسبتم سے لے کر یہ جو آخری 4 آیات ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جس بیماری پر، روایت میں آتا ہے جس بیمار پر بھی یہ آیات پڑھی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو جو بھی بیماری ہو یہ آیت پڑھا کرے، اللہ سے امید رکھ کے، امید کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔